آلہ وأصحابہ اجمعین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم۔ ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ العنکبوت کی آیات ہیں، احکام ہجرت کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا۔ ہجرت کا معنی ہوتا ہے ایک ملک کو چھوڑ کے کسی دوسرے میں منتقل ہونا۔ سرکار دو عالم، رحمت دو عالم، محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابتدائے اسلام میں مومنین کو جن تکالیف سے گزرنا پڑا، جن مصائب کے دریاؤں سے دریا عبور کرنے پڑے، اصحابہ رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین امتحان کی چکی پہ پس رہے تھے۔ دنیا کا کوئی عذاب ایسا نہیں تھا جو مشرکین نے اصحاب رسول پہ نازل نہ کیا ہو۔ انہیں مارا گیا، انہیں انگاروں پہ لٹایا گیا، اور اتنا ظلم ہوا کہ سب سے پہلی اسلام میں شہیدہ بی بی سمیہ جو ہے رضی اللہ تعالی عنہا، ان پہ جب ظلم و ستم کی انتہا کر دی تو ظالموں نے بی بی صاحبہ کے ٹانگوں میں رسے ڈال کے مختلف سمتوں میں اونٹوں کو دوڑایا اور بی بی دو حصے میں تقسیم ہو گئے۔ اسی طرح سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ آزمائشوں کی بھٹیوں میں ڈالے گئے۔ اسی طرح حضرت عمار، حضرت خبیب، یعنی مشرکین مکہ نے ان کی زندگی کا ایک ایک سانس لینا جو تھا وہ مشکل کر دیا۔
اور اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ صبر کریں، یعنی اتنے ظلم و تشدد کے بعد جواب دینے کا بھی حکم نہیں، خالص صبر۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ صحابہ کو فرمائیں کہ صحابہ ہجرت کریں۔ تو سب سے پہلی ہجرت جو ہے وہ مکہ سے حبشہ کی طرف کی گئی، کیونکہ حبشہ کے ملک میں جو بادشاہ تھا اس کا لقب نجاشی تھا۔ یہ پہلے دور میں بادشاہوں کے لقب ہوتے تھے۔ حبشہ کا جو بھی بادشاہ بنتا تھا لقب نجاشی تھا، اور روم کا جو بادشاہ بنتا اس کا لقب ہرقل تھا، فارس کے بادشاہوں کا لقب جو ہے کسرا تھا، اور مصر کے بادشاہوں کا لقب جو ہے فرعون تھا۔ فرعون کوئی ایک نہیں تھا، فرعون تو کئی گزرے، اسی طرح نجاشی بھی کئی گزرے۔ اور یمن کے بادشاہوں کا لقب جو ہے وہ تبابعہ، وہ تبع کہلاتے تھے۔ تو اصحمہ نجاشی جو ہے اس کے بارے میں مکے والوں کو پتہ چلا کہ بڑا منصف مزاج بادشاہ ہے، اور اس کے ملک میں عدل ہے، انصاف ہے، کسی پہ ظلم نہیں ہونے دیتا۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مکے سے حبشے کو ہجرت کی، لیکن مشرکین مکہ جو ہیں وہ بھی تعاقب میں تھے۔ انہوں نے بھی مشورہ کیا کہ ہم اپنا ایک وفد بھیجیں، اگر ان کو حبشہ میں ٹھکانہ مل گیا تو مسلمانوں کی تو طاقت بنتی جائے گی۔ انہوں نے بھی ایک بہت بڑا وفد تیار کیا، اور بڑے تحائف اور ہدایہ جو بادشاہوں کے دربار میں پیش ہوتے ہیں وہ دے کر بادشاہ نجاشی کے پاس بھیجا، اور انہوں نے جا کے بادشاہ سے بات کی کہ ہم مکے کے سردار ہیں، ہم رؤسائے قریش ہیں، ہم مجاورین کعبۃ اللہ ہیں، اور ہمارے کچھ لوگ جو غلام تھے وہ ہم سے باغی ہو کر بغاوت کر کے ہمارے ملازمتوں کو چھوڑ کے بھاگے ہیں اور آپ کے ملک میں پناہ لی ہے، ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ انہیں پکڑ کے ہمارے حوالے کریں۔ یہ ابتدا سے یعنی تاریخ انسانیت دیکھ لیں، ہر دور میں آتا ہے، ہر دور میں حق والوں کو کوئی جینے نہیں دیتا، حق والوں کو کوئی کسی سکون سے رہنے نہیں دیتا۔ حق والے بھاگ کے اپنی جانیں بچائیں تو ان کا تعاقب کیا جاتا ہے، دولت کے زور سے، طاقت کے زور سے انہیں پکڑا جاتا ہے۔ یہ ابتدا سے ہوتا چلا آیا ہے، یہ آج نئی بات نہیں ہے، آج تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ اسی لیے آپ قرآن پاک کو دیکھیں، اصحاب کہف کا سورۃ الکہف اللہ نے پوری نازل فرمائی ہے۔ اصحاب کہف کا کیا تھا؟ وہ بھی نوجوان تھے، اللہ کی توحید کے پرستار تھے، اور ظالم بادشاہ جینے نہیں دیتا تھا، انہوں نے بھی چھپ کے پہاڑوں میں غاروں میں پناہ لی۔ اسی طرح آپ قرآن پاک کو کھولیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب قوم کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو فرمایا انی مہاجر الی ربی، اب میں بھی ہجرت کرتا ہوں۔ اسی طرح لوط علیہ السلام نے بھی ہجرت کی۔ تو یہ تاریخ عالم ہے، تاریخ انسانیت ہے۔
کہ حق والوں کو کوئی برداشت نہیں کرتا. ہر دور میں یہ ہوتا آیا. جو لوگ باطل پہ ہوں، جو لوگ حق کی بات نہ کریں، جو لوگ حق کو چھپا ڈالیں، جو لوگ اللہ کے احکام کو بدل ڈالیں، جو لوگ اقتدار کی گردشوں میں خوشامدد کا دور گزاریں، ان کو وقتی طور پہ راحتیں ملتی ہیں. حق والوں کے لیے ہمیشہ دار و رسن ہے. یہ تاریخ ہے. آپ دیکھ لیں، آپ زیادہ دور نہ جائیں، آپ اپنے ملک کی تہذیب، اپنے ملک کی تاریخ پر بھی نظر ڈالیں. جن علماء نے، جن مولویوں نے، جن پیروں نے انگریزوں کی خوشامد کی، انگریزوں کی شان میں قصیدے لکھے، جنہوں نے جہاد کو حرام قرار دیا، جنہوں نے انگریز کے دور کو دور امن قرار دیا، جنہوں نے وائسرائے کے دربار میں سپاس نامے پیش کیے، انہیں کو بڑے بڑے لقب ملے، جاگیریں ملی، جائیدادیں ملی. کسی کو سر کا خطاب ملا، کسی کو شمس العلماء کا خطاب ملا، کسی کو مخدوم کا خطاب ملا، کسی کو مخدوم الملک کا ٹائٹل ملا. اور جن لوگوں نے انگریز سے ٹکر لی، حق بات کی، ان کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا. ایک ایک دن میں 500 علماء کو پھانسیوں پہ چڑھایا گیا. ان کے چمڑے ایسے اتارے جاتے تھے جیسے کسائی کسی بکری کا چمڑا اتارتا ہے. ان کے چمڑے اتار کے ان پہ نمک اور مرچ انڈیلی جاتی تھی. انہیں قید تنہائی میں رکھا جاتا تھا. انہیں جا کے کالے پانی میں قید کیا جاتا تھا. انہیں جزائر انڈمان میں بھیجا جاتا تھا. انہیں غدار اور باغی کا لقب دیا جاتا تھا. بے عین ہی یہی تاریخ ہے جو چلی آ رہی ہے اور قیامت تک یہ چلے گی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب ہجرت کی اور حبشہ پہنچے، قریش مکہ کا وفد بھی شاہ نجاشی کے پاس پہنچا، مطالبہ کیا کہ یہ بھگوڑے ہیں، یہ ہمارے ملازم ہیں، ہمارے خریدے ہوئے غلام ہیں، ہم سے بھاگ کے آئے ہیں، ہمارے حوالے کریں. لیکن نجاشی ایک بہت بڑا عاقل اور عادل بادشاہ تھا. اس نے کہا کہ تم قریش کے سردار ہو، کعبۃ اللہ کے مجاور ہو، میرے دل میں آپ لوگوں کا بڑا احترام ہے، لیکن میں یک طرفہ فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک کہ فریق ثانی کو بلا کے بات پتہ نہ کروں. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نہ کہ ایک آدمی کو سنو اور جو مرضی آئے کر ڈالو. تو اس نے حکم دیا کہ بھائی پتہ کرو مکے سے کون لوگ آئے ہیں. ان کو بلایا گیا تو صحابہ نے بھی اپنے چند آدمی تیار کیے بادشاہ کے پاس جانے کے لیے. اب ان کے لیے ایک اور امتحان آ گیا کہ ہم مکہ سے آئے تھے اپنی جان بچا کے کہ حبشہ میں پناہ لیں گے. اب خدا جانے یہ بادشاہ بھی کیا حکم صادر کرتا ہے. اور نجاشی بھی مسلمان نہیں تھا، وہ بھی دین عیسیٰ علیہ السلام پہ تھا، نصرانی تھا. اس کی دربار میں جب گئے تو حضرت جعفر کو متکلم بنایا گیا کہ آپ بات کریں گے، اب باقی خاموش رہیں گے. اس نے مسلمانوں کی حالت کو دیکھا، ان کی کمزوریوں پہ نظر ڈالی، اور اس کے بعد اس نے حضرت جعفر سے پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو
کیا تمہارا دین ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا دین اسلام ہے، ہم اللہ کی توحید کے پرستار ہیں، ہم رحمت دو عالم کو اپنا پیغمبر اور خاتم النبیین مانتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا ایک بات بتائیں، تمہارے دین میں، دین اسلام میں، اور تمہارا پیغمبر جو ہے وہ بی بی مریم اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ چونکہ وہ نصرانی تھا اور ہر آدمی کو اپنے دین سے لگاؤ ہوتا، اس لیے اس نے سوال کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ دین اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا بتلایا ہے؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے سورت مریم کی وہ آیات مبارک تلاوت کی جن میں اللہ نے بی بی مریم کا قصہ بیان کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے جبریل علیہ السلام کے آنے کا ذکر کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بی بی مریم کے حاملہ ہونے کا ذکر کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا ہے۔ تو جب حضرت جعفر نے سورت مریم کی تلاوت کی تو بالکل بادشاہ حیرت زدہ رہ گیا اور اس کی آنکھیں جو تھیں وہ آنسوں سے نم ہو گئیں، اور جب حضرت جعفر نے تلاوت ختم کی تو اس نے کہا خدا کی قسم ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، آپ کا نبی سچ کہتا ہے، وہی حق ہے جو تم نے قرآن سنایا ہے۔ اس کے بعد اس نے پوچھا کہ ان سے کیا جھگڑا ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ ہمارا کیا جھگڑا ہے، ہم تو اپنی جانیں بچا کے یہاں آئے ہیں۔ آپ اگر قریش کے مظالم کی داستان دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے پشت سے کپڑے ہٹا کے دیکھ لیں، آپ اگر ان کے ظلم کے داغ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے جسموں پہ موجود ہیں۔ ہم تو صرف اپنی جان بچا کے تیرے ملک میں آئے ہیں، ہم نے سنا تھا کہ یہاں عدل ہے، انصاف ہے، ہم نے کہا وہاں جا کے زندگی گزاریں گے۔ اس نے کہا بات سنو، اور نے کہا قریش مکہ کے سرداروں، چاہو تو اپنے ہدایہ بھی واپس لے لو، جب تک میں اس ملک کا بادشاہ ہوں ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا، اور یہ ان کا ملک ہے، ان کا گھر ہے، جیسے چاہے رہے۔ تو وہاں صحابہ کو ہجرت کے بعد پناہ ملی، لیکن آزمائشیں ختم نہیں ہوتی، آزمائشیں چلتی رہتی ہیں۔ اتفاق ایسا ہوا کہ میرے محبوب نے، رحمت دو عالم نے، ایک دن مکہ مکرمہ کی سرزمین میں مسجد الحرام میں جب سورۃ النجم کی تلاوت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورۃ النجم پڑھی، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، سورۃ النجم قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت، اللہ کا کلام، مسجد الحرام اور لسان محمد مصطفیٰ، جب رحمت دو عالم سجدے میں گرے، مشرکین مکہ بھی اتنے متاثر ہوئے کہ وہ بھی سجدے میں گر گئے، ان پر بھی اللہ کے قرآن کا ایسا اثر ہوا، ان پر بھی اللہ کے کلام کی ایسی دہشت ہوئی، ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا ایسا سما باندھا کہ جب حضور سجدے میں گئے تو کافر بھی سجدے میں گئے۔ اور یہی بات اڑتے 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 حبشہ میں پہنچی کہ حضور سجدے میں تھے اور مشرکین بھی سجدے میں تھے۔ صحابہ نے سمجھا شہر مشرکین مسلمان ہو گئے، جو حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، حضور کے ساتھ سجدے میں ہیں، تو
انہوں نے پھر حبشہ چھوڑا، مکے آئے، آگے آئے تو پھر وہی ظلموں سے تب۔ وہ تو ایک واقعہ تھا، اتفاق تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سے متاثر ہونے کے بعد، کیونکہ آخر قریش بھی عرب تھے، مکے والے بھی عرب تھے، نبی بھی عربی تھا اور قرآن کی زبان بھی عربی تھی، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو قرآن کو سمجھتا ہو، یہی وجہ ہے کہ ہماری نمازیں بے ذوق ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہمارے سجدوں میں حلاوت نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے نمازوں کے اندر وہ جاذبیت نہیں ہے، ہمارے نمازوں کے اندر وہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے کہ ہم اللہ کے قرآن کو سمجھ نہیں رہے ہوتے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا قرآن کیا کہتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں ہوتی کہ قرآن کیا دعوت دیتا ہے۔ اور ہماری یہ بھی بدقسمتی ہے کہ ہم ان مولویوں سے قرآن سنتے ہیں جنہوں نے قرآن کو پیٹ کا ذریعہ بنا لیا ہے، جنہوں نے قرآن شریف کو صرف ہیلا اور صدقہ اور اسقاط کا ذریعہ بنا لیا ہے، جنہوں نے قرآن شریف کو مردوں کے پڑھنے کے لیے بنا لیا ہے، جنہوں نے قرآن شریف کو تعویذ اور فال نامہ بنا لیا ہے، اور جنہوں نے قرآن پاک کے نیچے اپنی بیٹیوں کو شادیوں پر گزرنے کے لیے ایک ڈھال بنا لیا ہے، اور جنہوں نے قرآن پاک کو ریشمی غلافوں میں لپیٹ کے طاقوں میں سجا دیا ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں مولوی بھی ملے تو وہ ملے ہیں، اور ہمیں آج بھی کوئی انسان نہیں ملتا جو قرآن کی دعوت انقلابی کی طرف توجہ دیکھے۔ قرآن اللہ نے کیوں اتارا؟ اور بعض ہمارے مدارس ہیں، اللہ ان کو قائم و دائم رکھے، ہم کسی کے الحمدللہ مخالف نہیں، ہم کسی پہ الحمدللہ طنز نہیں کرتے، ہم کسی پہ الحمدللہ طعن نہیں کرتے، لیکن ہمارے مدارس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ نحوی تراکیب میں، صرفی تراکیب میں، اور اس کے اندر منطق و فلسفہ کے الجھاؤ ڈال ڈال کے بچوں کے دماغوں میں یہی بٹھایا جاتا ہے یہ الف لام کتنے قسم ہے، اور یہاں جو ہے جار مجرور کا تعلق کس ذات سے ہے، اور یہاں نصب کیسے آئی ہے، وہ یہ بھی ضروری ہے، لیکن قرآن کی اس دعوت کو ہم بھول گئے ہیں جس کے لیے اللہ نے قرآن اتارا تھا۔ ورنہ اللہ کا قرآن تو قرآن ہے، اللہ کا قرآن تو ایسا اثر لے کے آتا ہے کہ حضرت عمر جیسے آدمی کو بدل ڈالے، اللہ کے قرآن میں تو ایسی تاثیر ہوتی ہے، اللہ کے قرآن میں تو ایسی جاذبیت ہوتی ہے کہ اس کے سننے والے جو ہیں وہ دیوانہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے سننے والے اسی مسجد الحرام میں جہاں آپ بیٹھے ہیں کہیں الحمدللہ، یہ اللہ کا شکر ہے نا، ورنہ ہم اس قابل ہیں کہ کعبے میں بیٹھے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں بٹھایا ہے، یہ اللہ کا شکر ہے کہ خدا کا کعبہ ہمارے سامنے ہے، یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم درس قرآن جیسی عظیم سعادت سے متمتع ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے خوش بختی کی انتہا ہے کہ جن وادیوں میں قرآن اترا تھا آج ان وادیوں میں خدا ہمیں لے آیا ہے۔ لیکن میرے حاجی بھائی آئیں گے، حج کریں گے، جیسے آئے تھے چلے جائیں گے، نہ انہیں غار حرا کے فلسفے سمجھ آئیں گے، نہ انہیں غار ثور کی وہ تاریخ یاد آئے گی، نہ انہیں جبل صفا سے لے کے مروہ تک اسماعیل کے دوڑنے اور تڑپنے کا مزہ یاد آئے گا، نہ انہیں مقام ابراہیم پہ ابراہیم کے پاؤں کے نشان نظر آئیں گے، نہ انہیں بناء کعبہ میں وہ راز نظر آئے گا۔ آئے تھے چلے گئے، لوگ آئے وہ بھی آئے، احرام بھی باندھا، لبیک بھی کہا، نہ عقیدہ بدلا نہ عمل بدلا، تو کعبے میں آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اگر ہم نے محض سیر کے لیے آنا ہے تو اور ملک بھی تو بڑے ہیں۔ اب جناب صحابہ دوبارہ حبشہ گئے۔ حبشہ میں جانے کے بعد پھر اللہ تعالی کے حکم کے مطابق صحابہ نے
جو بچ گئے تھے انہوں نے ہجرت کی، اور وہ ہجرت جو ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے لیے تھی۔ اور کچھ صحابہ نے حبشہ سے بھی ہجرت کی اور حبشہ سے سیدھے مدینہ منورہ پہنچے۔ اللہ کو یہی منظور تھا اور یہی سابقہ کتابوں میں لکھا ہوا تھا، تورات میں لکھا ہوا تھا، انجیل میں لکھا ہوا تھا، تمام کتب سابقہ میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی پیدا ہوں گے جن کا نام محمد مصطفیٰ ہوگا، جن کا آسمانوں میں نام احمد ہوگا، جن کا زمینوں میں نام محمد ہوگا، اور جن کا مولد جو ہے وہ مکہ ہوگا، اور جن کا مقام ہجرت جو ہے وہ مدینہ منورہ ہوگا۔ یہ ساری باتیں کتابوں میں موجود تھیں، اور یہی وہ وجہ تھی۔ آج جو یہود، آج جو مطرود، آج جو ملعون قوم یہ دعویٰ کرتی ہے اور گریٹر اسرائیل کے پلان بنا کے دنیا کو دھوکہ دیتی ہے کہ ہمارا مدینہ منورہ ہماری جگہ ہے، یہ جھوٹ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یاد رکھیں اصل وجہ یہ تھی کہ یہودیوں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ آخری نبی آئیں گے، مکہ میں پیدا ہوں گے، مدینہ میں ہجرت فرمائیں گے۔ وہ لوگ اسی لیے کوئی خیبر سے، کوئی شام سے، کوئی فلسطین سے، کوئی اور علاقوں سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے اللہ کے نبی کی انتظار میں۔ یہ ان کا ملک نہیں تھا۔ ان میں بڑے بڑے قبائل جو ہیں وہ تین تھے، ایک بنی قینقاع کہلاتے تھے، ایک بنی قریظہ کہلاتے تھے، اور ایک بنو نذیر کہلاتے تھے۔ یہ یہودی بڑے دولت مند تھے، انہوں نے آگے مدینے میں ڈیرا لگایا، قلعے بنائے، گھر بنائے، اور اوس و خزرج کے قبائل سے اپنے تعلقات استوار کیے، اور اصل میں یہ انتظار کر رہے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ یہود جو ہیں یاد رکھیں، یہ باقاعدہ کہتے تھے، اپنے دشمنوں سے بھی کہتے تھے کہ ایک نبی آئیں گے، ہم اس کے انتظار میں ہیں، جب وہ آئیں گے ہم ان پہ ایمان لائیں گے، اور ایمان لانے کے بعد ہم پھر تمہارے مقابلہ کریں گے اور تم سے بدلہ لیں گے۔ ابھی تم نے ہمیں ستانا ہے، ستا لو۔ کانوا یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ۔ اللہ نے قرآن میں باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ وہ تو اللہ کے نبی پر ایمان لا کے اپنے دشمنوں پہ فتح کا انتظار کر رہے تھے، لیکن جب میرے آمنہ کے لال آئے تو انہوں نے انکار کر دیا، اور انکار کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ بھی حسد تھا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، حسد جو ہے یہ ایسا بڑا گناہ ہے کہ سب سے پہلا گناہ جو آسمانوں میں ہوا وہ حسد ہے، اور سب سے پہلا گناہ جو زمین میں ہوا ہے وہ بھی حسد ہے۔ حسد کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اپنے کسی دوست کی عزت دیکھ کے، دولت دیکھ کے، حسن دیکھ کے، جمال دیکھ کے، مال دیکھ کے بندہ یہ چاہے کہ اللہ اس سے چھین لے اور مجھے دے دے، اس کو کیوں دیا ہے؟ یہ حسد ہے۔ یعنی زوال نعمت النخی ہے، اپنے بھائی سے نعمت کا زوال چاہتا ہے کہ اس کو کیوں ملا، مجھے کیوں نہیں ملا، یہ حسد ہے۔ ہاں اگر ایک آدمی کسی کو دیکھتا ہے کہ اللہ نے اسے دولت سے، مال سے، جمال سے نوازا ہے، کہتا ہے کہ الحمدللہ اللہ اس کو بھی مبارک کر، مجھے بھی عطا فرما، تو یہ حسد نہیں ہوتا۔
حسد یہ ہے کہ اس سے زوال نعمت کا فیصلہ کرے کہ اس کو کیوں عزت ملی ہے، اس کا مقام کیوں بلند ہوا ہے۔ یہ پہلا جرم ہے جو ابلیس نے حضرت آدم کے خلاف کیا کہ اللہ نے آدم کو آخر مسجود الملائکہ کیوں بنا دیا، آدم سے تو میں بہتر ہوں۔ تو یہ حسد تھا۔ اور زمین میں آنے کے بعد جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تو یہ بھی حسد تھا کہ بھئی میرا بھائی جو ہے اس کو بیوی بھی خوبصورت ملی ہے، لوگ بھی عزت کرتے ہیں، اور میرے حصے میں بیوی بھی بدصورت آئی ہے، لوگ بھی نفرت کرتے ہیں، تو عزت میرے بھائی کو کیوں ملی؟ تو پہلا گناہ جو ہے وہ حسد۔ یہودیوں کو بھی حسد نے برباد کیا۔ ان کو حسد یہ ہوا کہ بھی سارے نبی جو ہیں وہ تو بنو اسرائیل میں آ رہے ہیں، جتنے پیغمبر ہیں، پھر حضرت یعقوب کی اولاد حضرت یوسف ہے، تو نبوت بنو اسرائیل میں ہے۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے کروڑوں صلاۃ والسلام ہوں میرے محبوب پہ، محبوب دو عالم پہ، کہ آپ کو اللہ نے بنو اسماعیل سے پیدا کیا۔ آپ حضرت اسحاق کی اولاد نہیں، حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں۔ بس یہ حسد ہو گیا کہ انتقلت النبوت من ولد اسرائیل الی بنو اسماعیل۔ یہ کیا ہو گیا کہ نبوت جو ہے اور آخری نبی بنو اسماعیل میں آ گیا۔ حالانکہ آپ اندازہ کریں بغض و حسد کی وجہ سے آدمی کی عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں۔ حضرت اسحاق کس کے بیٹے ہیں؟ سیدنا ابراہیم۔ اور حضرت اسماعیل کس کے بیٹے ہیں؟ سیدنا ابراہیم۔ اگر حضرت یعقوب اسحاق کے بیٹے ہیں تو اوپر تو باپ ابراہیم ہے، اگر میرے آقا حضرت اسماعیل کے بیٹے ہیں تو اوپر تو باپ ابراہیم ہے۔ جھگڑا کس بات میں ہے؟ لیکن حسد ہے۔ ورنہ قابیل بھی تو آدم کا بیٹا ہے، حابیل بھی آدم کا بیٹا ہے، لیکن حسد ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں حسد کی حد دیکھیں، کہنے لگے اچھا ایسا کرتے ہیں، بھائی کہنے لگا بھائی سے کہ بھئی تم بھی اللہ کے راستے میں خیرات کرو اور میں بھی خیرات کرتا ہوں، اور دیکھتے ہیں کہ کس کی خیرات قبول ہوتی ہے۔ بھئی اللہ کی مرضی، اللہ جس کی خیرات قبول کرے۔ اللہ چاہے تو ایک مسکین کے 1 ریال قبول کر لے اور نہ چاہے تو کروڑوں قبول نہ فرمائے۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ اللہ تو دیکھتے ہیں کہ دینے والے کی حالت کیا ہے۔ اگر حلال کا پیسہ ہے وہ 1 ریال جو ہے سود کے کروڑوں سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک آدمی سود کھا کے لوگوں کو حج پہ بھیجتا ہے، کیا فائدہ ہے؟ ایک آدمی جوا کھیل کے لوگوں کو حج پہ بھیجے، ایک آدمی ڈکیتی مار کے پیسے اکٹھے کر کے لوگوں کو حج پہ بھیجے اور سمجھے میں نیکی کروں، یہ نیکی نہیں ہے، تو اللہ کے قانون کو توڑنا ہے۔ اللہ کے قانون سے بغاوت ہے۔ اللہ تو حرام کے پیسے سے حج قبول ہی نہیں فرماتے۔ اب جناب وہ حسد میں آ گئے، حسد میں تو انہوں نے کہا کہ چلو خیرات کرنے کا ٹھیک ہے۔ اور پہلے زمانے میں خیرات کا طریقہ یہ تھا کہ ہم جو بھی خیرات کرنا چاہتے تھے رات کو جا کے کسی اونچی جگہ پہ، پہاڑ پہ، ٹیلے پہ رکھ دیتے تھے، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ آگ اترتی تھی، جو مال اللہ کو قبول ہے آگ جلا دیتی تھی، اور جس کی خیرات اللہ کو قبول نہیں ہے وہ پڑی رہتی تھی۔ یہ تو حاجیو شکر کرو کہ اللہ نے رحمت دو جہاں کے آنے کے بعد ہم گناہگاروں کے پردے رکھ لیے۔ یہ تو اللہ کا شکر کرو کہ حضور کے آنے کے بعد، رحمت دو عالم کے آنے کے بعد ہم گناہگاروں پہ اللہ نے پردہ ڈال دیا۔
کہ ہماری خیرات قبول ہے تب بھی پتہ کوئی نہیں، مردود ہے تب بھی پتہ کوئی نہیں، ہمارا حج قبول ہے تب بھی پتہ کوئی نہیں، حج مردود ہے تب بھی پتہ کوئی نہیں۔ اللہ نے پردہ ڈال دیا۔ لیکن پہلے تو صبح کو فیصلہ ہو جاتا تھا نا کہ جی اس کی خیرات قبول نہیں ہوئی، مانا حرام کا مال ہے۔ اگر خدا نہ کرے حضور کی امت میں بھی یہ حال ہو جاتا تو پتہ نہیں پھر ہماری یہ 11ویں 11ویں کدھر جاتی، پتہ نہیں ہماری یہ بدعات و منکرات کہاں جاتے، پتہ نہیں یہ ہمارے سود کے پیسوں سے ھذا من فضل ربی لکھ کے دھوکے دینے کا کیا انجام ہوتا۔ تو جب حضرت آدم کے دونوں بیٹوں نے، حابیل نے بھی قابیل نے، اب جناب یہ ہوا کہ جو حابیل نے خیرات رکھی تھی وہ تو آگ آ کے کھا گئی، اور جو قابیل نے رکھی تھی وہ مردود ہو گئی۔ وہ کہنے لگا اچھا دیکھو اللہ میاں نے بھی تمہاری خیرات قبول کیا، میری کیوں نہیں کی؟ اور حسد پیدا ہوا۔ تو اسی طرح یہود کے دل میں بھی حسد آ گیا کہ نبوت جو ہے اب بنو اسرائیل کے بجائے ولد اسماعیل میں آ گئی، چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے، جیسا کہ حدیث مبارک میں آتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل، فرمایا کہ اللہ نے اولاد اسماعیل سے کنانا کو چن لیا، واصطفى قریش من کنانا، اور کنانا میں سے قریش کو چن لیا، قریش میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو چن لیا، بنو ہاشم میں سے اللہ نے محمد مصطفیٰ کو چن لیا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ حاجیو اللہ کا شکر کرو اور کہہ دو الحمدللہ، اللہ نے ہمیں ایسا نبی دیا ہے جو ابدیت کے صلب میں آیا ہے، جو امن کے بطن میں جس نے پرورش پائی ہے اور جس نے حلم کے سینے پہ لیٹ کے دودھ پیا ہے، وہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ یہ بھی تو اللہ کا نظام ہے نا۔ کافروں میں تو نام عبد العزیٰ ہوتے تھے، کافروں میں نام عبد الشمس ہوتے تھے، کافروں میں نام عبد الکعبہ ہوتے تھے، لیکن میرے اللہ نے یہ بھی حفاظت کی کہ محمد مدنی کے ساتھ جو نام جڑے وہ میری ابدیت ہو، محمد ابن عبداللہ ہو، اور جس بطن میں محمد مصطفیٰ ہو اس کا نام آمنہ ہو، وہ امن کی علم بردار ہو، اور جس کے سینے پہ لیٹ کے محمد دودھ پیے وہ حلیمہ ہو، جس کے گھر میں علم کا سبق سیکھے، اور وہ قبیلہ بنو سعد ہو جہاں سعادتوں کا مجموعہ بن کے محمد کا نور چمکے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اب حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے مدینے میں ہجرت کی، اور خدا کی شان ہے آپ لوگ انشاءاللہ تبارک و تعالی جب مکے سے مینا میں جائیں گے، جب آپ حج کے لیے جائیں گے تو جہاں آپ نے جمرۃ العقبہ ہے، جہاں آپ نے 10 کو کنکریاں مارنی ہیں، یہی جگہ جو ہے وادی العقبہ ہے، اور اس سے کچھ قدم پہلے وہ جگہ تھی جہاں رات کو حج کے دنوں میں مدینے سے لوگ آئے اور انہوں نے کفار قریش کے ڈر سے چوری چوری آ کے محمد مدنی سے بیعت کی اور اسلام قبول کیا، اور دوسرے سال پھر 70 آدمی کا وفد آیا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، انہوں نے آ کے چپکے سے بیعت کی جس کا نام بیعت العقبہ ہے، اور وہاں وہ مسجد عقبہ تھی جہاں یہ بیعت ہوئی ہے، اور اس کے بعد حضور نے حضرت مصعب ابن عمیر کو بھیجا کہ ان کو قرآن پڑھائیں اور مدینے کی فضا تیار کریں، اور جب مدینے کے لوگوں نے بیعت کی تو کیا شان والے ہیں مدینے والے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ بھی مدینے آ رہے ہیں، مدینے میں بھی اسلام پھیل رہا ہے، مدینے والے بھی آپ کے آنے کے منتظر ہیں، لیکن آپ ابھی سے ہمارے ساتھ وعدہ فرمائیں کہ ایک تو آپ مدینے ضرور ہجرت فرمائیں، اور جب آ جائیں تو پھر ہمیں چھوڑ کے کبھی نہ جائیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اس طرح پھر یہ ہجرت کا باب شروع ہوا۔ پھر جب مدینے کی ہجرت آئی تو ہجرت شرعاً فرض ہو گئی۔ کیا مانا؟ جیسے نماز فرض ہے، جیسے کلمہ شہادت کے بغیر ایمان کا اعتبار نہیں۔ آدمی لاکھ دل میں کہتا ہو کہ اسلام سچا دین ہے لیکن کلمہ نہیں پڑھتا، وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ یعنی جیسے دل میں تصدیق ضروری ہے، زبان سے اقرار بھی ضروری ہے، تو اسی طرح یہ ہجرت جو تھی یہ اتنا بڑا فرض بن گیا کہ جو ہجرت بغیر عذر کے نہ کرے وہ مسلمان ہی نہیں۔ حتیٰ تہاجروا، شرط ہے کہ ہجرت کرو۔ یعنی ہجرت جو ہے اس کا مقام ایسے ہو گیا جیسے شہادتین ہے کہ کلمہ پڑھے گا تو مسلمان ہے، ہجرت کرے گا تو مسلمان ہے، اگر ہجرت نہ کرے تو پھر وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ ہاں کوئی معذور ہے، کوئی مجبور ہے، استطاعت نہیں ہے، ذرائع نہیں ہیں، تو اللہ تو نیتوں کو جانتے ہیں، جیسے مستضعفین تھے۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ ہجرت جو ہے اس کا حکم جو ہے فرضیت والا، وہ تو مکہ پہ فتح ہونے کے بعد ختم ہو گیا۔ لا ہجرت بعد الفتح، حضور نے فرمایا فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں۔ یعنی کیا مانا؟ ہجرت فرض نہیں، ورنہ شرعی مسئلہ آج بھی یہی ہے کہ آپ کسی ملک میں رہتے ہیں لیکن آپ فرائض دین جو ہیں وہ ادا نہیں کر سکتے، آپ اللہ کی نماز ادا نہیں کر سکتے، آپ عیدین کی نمازیں ادا نہیں کر سکتے، آپ تلاوت قرآن نہیں کر سکتے، آپ قربانیاں نہیں کر سکتے ہیں، تو آج بھی علماء فرماتے ہیں واجب ہے کہ اس شہر سے ہجرت کریں، اس شہر کو چھوڑ دیں۔ اور اگر ہاں ایک ملک ہے دارالکفر ہے لیکن مسلمانوں کی مساجد ہیں، معابد ہیں، مدارس ہیں، ابتداء ہے، دین ہے، تو گو وہاں رہنے کی تو اجازت ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ مسلمان ملکوں میں رہیں۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ بعض علماء نے بلکہ تابعین نے بھی یہ فرمایا ہے کہ جیسے دارالکفر سے ہجرت ضروری ہے، ان نے فرمایا اسی طرح دارالفسق سے بھی ہجرت ضروری ہے۔ سمجھیں دارالفسق کیا مانا؟ کہ آپ ایک شہر میں ہیں، یہاں ہر طرف گناہ ہے، جہاں ہر طرف زنا ہے، عیاشی ہے، شراب ہے، یہاں ہر طرف عریانی ہے، بے حیائی ہے، مجرے ہیں، اور کوئی شریف آدمی اپنی بیٹیوں کی عزت نہیں بچا سکتا ہے، حکم ہے کہ چھوڑ دو اس جگہ کو فوراً، اس جگہ کو چھوڑ کے وہاں جائیں جہاں آپ کی عزت محفوظ ہو۔ اسی طرح علماء کہتے ہیں کہ آپ ایک مکان میں رہتے ہیں، اس مکان میں فحاشی کا اڈا ہے، اس مکان میں بے حیائی کا ڈیرا ہے، تو اس مکان کو بھی چھوڑ دیں فوراً، ورنہ اگر اللہ کا عذاب ان پہ آیا تو آپ بھی اسی عذاب میں پس جائیں گے۔ تو اس لیے مقام ہجرت کو سمجھیں۔ تو آج کے سبق میں جو ہم نے آیات پڑھی ہیں ان کا تعلق جو ہے ہجرت سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب لبیب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میرے محبوب میرے بندوں کو آپ سنائیں کہ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی،
ان ارضی واسعۃ فإیای فاعبدون۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، ایمان والو، اگر تم اس جگہ میرے دین پہ قائم نہیں رہ سکتے ہو، ان ارضی واسعۃ، میری زمین بہت بڑی ہے، ہجرت کرو، نکلو دوسری جگہ پہ اور میری توحید پہ قائم رہو، فإیای فاعبدون، اللہ کی توحید، اللہ کی عبادت پہ قائم رہو۔ آدمی غم کرتا ہے، سوچتا ہے کہ میرا اللہ، میں اگر ہجرت کروں، یہاں میرے باپ دادا کی زمین ہے، میرا مکان ہے، جائیداد ہے، ذرائع ہیں، میں جب دوسری جگہ جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اللہ نے فرمایا ساری زمین میری ہے، ان ارضی واسعۃ، ان ارضی واسعۃ فإیای فاعبدون، تم میری توحید پہ قائم رہو اور اعلاء توحید کے لیے میرے راستے میں نکلو۔ میرا اللہ، جب ہم نکلیں گے تو کافر ہمیں پتہ نہیں نکلنے دیں گے کہ نہیں نکلنے دیں گے، ہم سے مقابلہ کریں گے، ہمیں جاتے ہوئے مال ڈالیں گے، ہمیں قتل کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا کیوں ڈرتے ہو؟ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، یہ غم نہ کرو، اگر ہجرت نہ کرو تب بھی تو موت آئے گی، ہر آدمی نے مرنا ہے، ہر آدمی پہ موت نے آنا ہے، اور مرنے کے بعد تم سب نے پھر میری طرف لوٹنا ہے، لہذا موت کا فکر نہ کرو۔ اگر میرے راستے میں، اگر ہجرت کرتے ہوئے، اگر میرے دین کے لیے گھر چھوڑتے ہوئے اگر راستے میں موت آ گئی تو تم تو بھلے میں ہو، کمائی میں ہو، فائدے میں ہو، ڈرتے کیوں ہو؟ ڈرے تو آدمی اس چیز سے کہ اپنے ملک میں رہوں گا تو موت نہیں آئے گی، اور اگر ہجرت کروں گا تو موت آ جائے گی۔ جب موت نے آنا ہے تو پھر موت کا ڈر کیسا؟ اور جب یہ بھی عقیدہ ہے کہ موت وقت سے پہلے نہیں آ سکتی، ان اجل اللہ اذا جاء، اور جب وقت آئے گا تو وہ پیچھے نہیں ہو سکتا ہے، اور وقت سے پہلے موت نہیں آ سکتی ہے، تو پھر ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو ان آیات میں ہجرت کے احکام ہیں، زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ۔ کہتے جی کہ حرم میں جو لوگ زمزم سے وضو کرتے ہیں کوشش کریں کہ نہ کریں، یہ مسجد ہے، اس کے آداب کا خیال رکھیں۔ انہوں نے بھی ٹوٹیاں پانی پینے کے لیے لگائی ہیں، تمہارے وضو کے لیے نہیں لگائی ہیں۔ ہاں کوئی مجبوری ہے، ایام حج ہے، رش ہے، باہر نکلے تو جماعت جانے کا خطرہ ہے، مجبوری میں کر رہے ہیں، کہ یہ تو نہیں کہ ہر وقت وضو بھی یہاں کرے۔ تم اپنے ملک میں مسجد میں وضو کرتے ہو؟ جوتے خریدے چوری ہو گئے، اللہ آپ کو صبر دے، آپ یہ نہیں کہ چوری ہو جائے تو دوسرے کی چوری کرو۔ تکلیف ہو رہی ہے، اب جب دوسرے کے جوتے اٹھائیں گے وہ بھی تو پریشان ہوگا نا۔ اسی لیے عربی محاورہ ہے نا کہ النعلین تحت العین، کہ جوتے جو ہیں آنکھوں کے نیچے رکھو، مانا قریب رکھو۔ میری بیوی نے گناہ کیا، میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ میرے بچے جو ہیں 18 سال 14 سال ہیں، بہرحال جو چھوٹے بچے ہیں نا جی، ان کو تو ماں کے ساتھ رہنا ہے، بڑے بچے باپ کے ساتھ رہیں گے۔ آپ نے طلاق دینی ہے، اگر صبر نہیں ہو سکتا، سلو نہیں ہو سکتی، طلاق دے سکتے ہیں شرعاً۔ اور اولاد جو چھوٹی ہے ماں کے پاس، بڑی جو ہے باپ کے پاس۔ 3-5 سال پہلے خریدی تھی، اب میں بیچ رہا ہوں، اس پہ زکوٰۃ دینی ہوگی۔ یہ زمین تم نے کاروبار کے لیے خریدی تھی کہ بھی بیچوں گا مہنگی کر کے؟
تو پھر تو ہر سال کی زکات دینی ہوگی، یعنی پورے 5 سال کی۔ اور اگر اس لیے نہیں لی تھی، یہ تھا خود کاشت کروں گا، خود گھر بناؤں گا، خود رہوں گا، اب بیچ رہے ہو تو اب جب پیسے آئے زکات دے دو۔ ہندوستان سے آئے یا کہیں سے مکے میں رہتے ہوئے عمرہ کرنا چاہے تو مسجد عائشہ سے جا کے احرام باندھے گا، یا جعرانہ سے یعنی حد حرم سے باہر جا کے احرام باندھے گا۔ جب جنازہ ہوتا ہے ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، کوئی بات نہیں، جو امام کی نیت ہے وہی ہماری نیت ہے۔ اور دوسرا جو دعا ہے وہ سب کے لیے ہے، صغیرنا و کبیرنا ذکرنا و، خلاص کوئی بات نہیں۔ ایک معلم کے پاس حاجیوں کی ڈیوٹی پہ ہوں، مجھے مزدلفہ سے رات کو 2 بجے مینا آنا پڑے، کوئی حرج نہیں، جو ڈیوٹی والے لوگ ہیں وہ آ سکتے ہیں۔ کہتا ہے جی کہ میں مکہ میں مقیم ہوں، میں ریاض جانا چاہتا ہوں، بھئی اگر کوئی ڈیوٹی ہے، کام ہے، ملازمت ہے، احرام نہ باندھو تو گنجائش ہے، ورنہ لازم ہے کہ میقات سے احرام باندھ کے آؤ۔ آدمی 2 طواف اکٹھے کر لے اور بعد میں 2 رکعت طوافوں کی پڑھ لے، جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ آدمی نے ان مہینوں میں میقات سے عمرہ کیا ہے لیکن حج نہیں کرنا چاہتا، کوئی بات نہیں، نہ کرے، کوئی ضروری نہیں۔ حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، یہ نہیں ہے کہ آدمی ہر سال حج کرے۔ کسی امام کے نزدیک انگوٹھے چومنا جائز ہے، کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں۔ نہ ایمان سے کہیں کہ ہم حجر اسود چومنے سے تو نہیں روکتے، اس پتھر سے ہماری رشتہ داری ہے، انگوٹھوں سے ہم روکتے ہیں، انگوٹھے سے کیا ہماری دشمنی ہے؟ یہاں حضور نے بوسہ دیا ہے، انگوٹھے کے بارے میں حضور نے نہ حکم دیا، نہ بوسہ دیا، نہ صحابہ نے دیا۔ اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے کہ میرے نبی کا نام آئے درود پڑھو، یہ نہیں کہتا کہ نام آئے انگوٹھے چومو۔ خود رحمت دو عالم فرماتے ہیں کہ میرا نام آئے درود پڑھو، یہ نہیں فرمایا انگوٹھے چومو۔ یہ جو لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ کتاب میں ہے حضرت ابو بکر، بالکل غلط حوالہ جات ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں۔ آپ 6 بہنیں ہیں، 3 بھائی ہیں، وراثت کا مسئلہ ہے، اپنے علاقے میں کسی مدرسے میں جا کر مفتی سے فتویٰ لے کے اپنا میراث کا پورا لکھیں گے، اتنا بھائی باپ مر گیا، اتنی بیٹیاں، اتنے بیٹے، اتنی اس بیوی چھوڑی، کیا کیا چھوڑا، وہ آپ کو سارا بنا کے دے دیں گے۔ کہ حجامہ کرانا جو ہے، یہ جو خون نکالنا، یہ سنت ہے، حضور پاک نے خود بھی حجامہ کرایا ہے، اور حجامہ میں شفا ہے۔ اور یہی دیکھو نا، جو آج کل نہیں کہتے بھی خون دیا کرو، خون دینے میں شفا ہے، تو 1400 سال پہلے حضور نے بھی یہ خون نکلوایا ہے نا، حجامہ ہے۔ تو بہرحال خون دیا کریں، چاہے فلاحی ادارے میں دیں، چاہے حجامہ کے ذریعے دیں۔ طواف میں ایک آدمی غلطی کر رہا تھا، میں نے اس کو بتایا تو وہ ناراض ہو گیا، تو حق بات جب کریں گے تو ناراض تو ہوں گے لوگ۔ یہ تو سوچ لیا کرو نا کہ بھی حق بات کر رہا ہوں، اس پہ ناراضگی بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے پتھر بھی پڑے، یہ تو پہلے آدمی تیار ہونا۔ غیر کپڑوں میں صفا مروہ دوڑ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ صفا مروہ 2 چیزوں میں ہے، احرام عمرے میں یا حج میں۔ عمرے میں ہم احرام سے دوڑیں گے، حج کا احرام ہمارا مینا میں کھل جائے گا، اس لیے جب ہم طواف زیارت کے لیے آئیں گے تو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، وہ صفا ہم کپڑوں میں دوڑیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے اپنا حج پہلے کر لیا ہے، اب آپ اپنے کسی دوست کے لیے حج بدل کرنا چاہتے ہیں، کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں، کوئی منع نہیں۔ عمرہ کرنے کے لیے وہ بھی اسی طرح ہے، آپ عمرہ کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ ثواب دیں گے۔ ایک ہے
قربانی میرا بھائی یاد رکھو، جو تم اپنے ملک میں ہمیشہ کرتے تھے وہ نصاب والی بکری ہے، قربانی ہے، وہ الگ چیز ہے۔ ایک ہے حج کی بکری، تمتع کی یا قران کی، یہ الگ چیز ہے۔ وہ قربانی والی بکری اپنے ملک میں کر سکتے ہو، لیکن حج والی بکری لازم ہے کہ حدود حرم میں ہو۔ میرا پہلا عمرہ ہے، عمرہ کرنے کے بعد میں نے بالوں میں ٹک لگوائے، اگر تھوڑے تھوڑے بال کاٹے ہیں، اب بال بھی سارے کٹوائیں اور ایک بکری دب بھی دیں۔ کہتے جی کہ ایک آدمی نے طواف کیا ہے، مغرب کے بعد 2 رکعت نہیں پڑھی، عشاء کے بعد پڑھی، کوئی حرج نہیں، چاہے دوسرے دن بھی پڑھ لیں۔ کہتی ہیں کہ عورت غسل کرنے کے وقت بال نہ کھولے، جب پانی ہی نہیں جائے گا اندر تو غسل کیسے ہوگا؟ ہر جڑ میں پانی پہنچنا ضروری ہے، بس اگر بغیر کھولے بھی پہنچا سکتی ہے تو پہنچا دے۔ طواف کے چکر اگر غلطی سے 7 کے بجائے 8 ہو جائیں کوئی بات نہیں، غلطی ہے، ہو گئی۔ کہتے جی کہ اگر ہم بینک کے ذریعے قربانی کریں، میرا بھائی بینک کے ذریعے کریں، کسی بندے کے ذریعے کریں، سب جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے اور میرے محبوب کا اپنا عمل مبارک یہ ہے کہ پہلے کنکری ماری حضور پاک نے، پھر قربانی کی، پھر سر مڑایا۔ تو جن آدمیوں کے ہاتھ میں ہے کر سکتے ہیں انتظام، ایسے کریں تاکہ حضور کی سنت کے مطابق عمل ہو، اور جو مجبور ہے بینک سے لے لیا، کسی اور سے لے لیا، کوئی حرج نہیں۔ اگر حالت احرام میں وضو کرتے ہوئے، خلال کرتے ہوئے داڑھی کا بال گر گیا، کوئی حرج نہیں، ہمیشہ وہ بال گرتا ہے جو مردہ ہو، زندہ بال کبھی نہیں گرتا۔ احرام میں بال توڑے نہیں، بال کاٹے نہیں، خود گرتا ہے، گر جائے۔ ایک عورت احرام باندھ کے پاکستان سے آئی ہے اپنا طواف شروع کیا، حیض آ گیا، نکل جائے حرم سے، اپنے ہوٹل میں رہے، جب پاک ہو جائے غسل کر کے عمرہ پورا کرے۔ اگر آپ نماز با جماعت پڑھیں گے تو اجر بڑھ جائے گا، ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ ہے، چاہے آپ اکیلے پڑھیں، لیکن جماعت کا درجہ تو اور بڑھے گا، محلے کی نماز کا درجہ اور بڑھے گا، مسجد جامع کا درجہ اور بڑھے گا۔ میری والدہ معذور ہیں، وہ آنے کے قابل نہیں ہیں، میں والدہ کی طرف سے عمرہ کروں؟ بالکل عمرہ کرو، حج کرو، جو مرضی آئے کرو۔ اگر ہم لوگ مکے میں رہتے ہوئے زیادہ طواف کریں، چونکہ طواف میں اختلاف ہی نہیں، عمرے میں تو اختلاف ہے لیکن طواف میں کوئی اختلاف نہیں، لہذا زیادہ سے زیادہ طواف پہ وقت لگائیں۔ پاکستان سے ایک عورت آئی ہے، عمرہ کیا ہے، صفا بھی نہیں کی، بال بھی نہیں کٹوائے، تو باقی کیا کیا ہے اس نے آخر؟ بہرحال اب حل یہ ہے کہ عمرہ بھی قضا کرے اور ایک دم بھی ادا کرے۔ جو آدمی فوت ہو گئے ہمارے عزیز، ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں، جو معذور ہیں ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے طواف کے دوران غلاف کعبہ کو چوم لیا، غلاف کعبہ کو چومنا خلاف سنت ہے، اگر سنت ہوتا تو جیسے حجر اسود کو حضور نے بوسہ دیا ہے، آپ غلاف کعبہ کو بھی بوسہ دیتے۔ بہرحال اور کوئی جرمانہ نہیں ہے آپ پر۔
سرکار دو عالم جب فتح مکہ کے لیے تشریف لے آئے تو اعلی مکہ تھا، آپ اعلی جانب سے داخل ہوئے، اسی لیے باب الفتح بھی کہتے ہیں۔